وہ شان خلق دو عالم، درود ان پر سلام ان پر میرے مولا، یہ موقع دے کہ ختم الانبیاء دیکھوں۔ دیکھو دنیا میں جتنی برائیوں کی، ساری دنیا میں جو برائیاں اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہیں، ان کی ابتدا دیکھو گے تو بہت معمولی ہے، لیکن برائیاں بہت دور تک پہنچ گئی۔ میں آپ کو ایک مثال دوں۔ دیکھو دنیا میں نشے کے عادی ہوتے ہیں لوگ، بعض لوگ نشہ کرتے ہیں، بری چیز ہے۔ اسلام نے تو شروع ہی میں منع کر دیا، کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز ناجائز ہے۔ آپ جوس پی لو، شربت پی لو، لیکن اگر اسی جوس کو گزار دو اس کے مختلف منزلوں سے تو وہی شراب بن جاتا ہے، شریعت کہتی ہے ناجائز ہے جی۔ تو انتہائی درجے کا نشہ آج نوجوانوں میں یہ چیز پھیلائی جا رہی ہے، انہیں بگاڑا جا رہا ہے، اور اس کے بگاڑنے والے لوگ ہیں معاشرے میں۔ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ شروع ہوتا ہے بیڑی اور سگریٹ سے۔ کہاں سے؟ بیڑی اور سگریٹ۔ ابا پیتے ہیں، چاچا پیتے ہیں، بھائی پیتے ہیں، تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو خالی حسرت سے دیکھتے ہیں، وہ خود پیتے ہیں لیکن پینے نہیں دیتے۔ پینے ہاں، وہ بچہ ڈرتا ہے کہ نہیں ابا کے لیے جائز ہے لیکن اپنے لیے منع ہے، وہ خود خرید کے لے آتا ہے، ابا خود اس سے منگاتے، لیکن کبھی وہ پیے ابا برداشت نہیں کرتے۔ اب کب تک وہ بھی برداشت کیا، اس کو بھی اچھا لگتا ہے کہ ابا دھواں نکالتے ہیں، کبھی ناک سے نکالتے ہیں، کبھی روک کے نکالتے ہیں جی، اس کو بھی اچھا لگتا ہے۔ تو پہلے شروع میں کیا ہوتا ہے، ابا پی کے پھینک دیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، یہ دھیرے سے جا کے اٹھا لیتا ہے جی۔ اب وہ پہلی مرتبہ جب لیتا تو کھانسی بھی آتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے ہاں مشق ہو جاتی، بولے ابا ناک میں سے کیسے نکالتے ہیں، اب وہ ناک میں واپس ناک میں سپلائی کر کے پھر ناک سے نکالتا ہے۔ دھیرے دھیرے یہ عادت جب بڑھتی ہے تو بچہ خود سگریٹ اور بیڑی کا خریدار ہو جاتا ہے، اس پر عادت رکتی نہیں، اس پر عادت رکتی نہیں۔ آگے یہ سگریٹ اور بیڑی میں مزہ نہیں آتا، بولے نہیں اسٹرانگ وہ سگریٹ ہے نا فلانی کمپنی کے، وہ لینے کا، اس میں کچھ مزہ ہی نہیں آتا جی، وہ کمپنی کے لینے کا۔ اب وہ کمپنی کی سگریٹ بڑی رقم خرچ کر کے، پھر تھوڑے دنوں کے بعد اس سگریٹ میں بھی مزہ نہیں آتا، بولے وہ آتی ہے نا اتنی لمبی سگریٹ، مارکیٹ میں دو قسم کی ملتی ہے، ایک عام ملتی ہے، ایک بہت خاص ملتی ہے، وہ خاص لوگوں کے لیے رہتی ہے۔ آپ بھی بولو گے مولانا کو کیسے معلوم؟ کتنے جوان سوچ رہے ہوں گے اپنی پارٹی کا آدمی دکھتا ہے یہ۔ نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ 100 بار حفاظت فرمائے جی۔ یہ حوال آتے ہیں تو اب وہ خریدی جاتی بڑی رقم سے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہ نشہ بھی کام نہیں کرتا، اب انجیکشن لیتے ہیں۔ کیا لیتے ہیں؟ انجیکشن۔ سگریٹ لیتے ہیں، پھر پائپ سے پیتے، دیکھا ہوگا دیوانوں کو ایسا آنکھ بند کر کے کھینچتے۔ آگے بڑھے، اب یہ حال ہے کہ انجیکشن بازوؤں پر لیتے ہیں، بازو انجیکشن لیتے لیتے پتھر ہو جاتے ہیں، پھر ران پر لیتے ہیں، یہ پتھر ہو جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ نشہ لینے والا انجیکشن کی نیڈل اور سرنج اپنے جسم میں توڑ دیتا ہے، اس کو نشہ ناکافی ہوتا ہے۔ یہاں تک پہنچتے پہنچتے تو پارسل ہو جاتے ہیں، ہاں رخصت ہو جاتے دنیا سے۔
اور جو آگے بڑھتے ہیں ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ اب یہ انجیکشن بھی کام نہیں کرتے. دنیا کے مارکیٹ میں سانپ ملتے ہیں زہریلے، اتنے زہریلے سانپ کہ اگر وہ ایک عام آدمی کو ڈس لے تو فوراً مرے گا. کہتے لہر نہیں لے گا، وہ فوراً مرے گا. لیکن یہ نشے کا عادی اس سانپ کو لے کر اپنے جسم پر ڈسواتا ہے. جی ڈسواتا ہے، جسم سانپ لیتا ہے اور جسم پر ڈسواتا ہے. دنیا کے ملکوں میں لوگ کر رہے ہیں اس کو. اور پھر اس سے بھی تسلی نہیں ہوتی تو زبان نکال کر کے سانپ سے ڈسواتے ہیں. یہ بہت کم لوگوں کو یہاں تک پہنچنے کی نوبت آتی ہے، اس سے پہلے ختم ہو جاتے ہیں. جی کیا ملا؟ ایک معمولی سی چیز نے جب آزاد کر دیا تو اس چیز نے کیسی خطرناک منزل تک پہنچا دیا. دنیا بھی گئی ہاتھوں سے اور آخرت بھی گئی ہاتھوں سے. جی اس لیے میرے دوستو، اس دنیا کو اللہ نے خواہشات کے پورے کرنے کی جگہ نہیں بنایا. خواہشات اللہ وہاں پوری کریں گے. جی اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے، اللہ کا یقین، اللہ کا استحضار ایسا پیدا ہو گیا کہ بس اسے ڈر لگا ہوا ہے دنیا میں آزادی کی زندگی گزاروں گا، کل اللہ کے سامنے حاضر ہو کر کے حساب کتاب دینا ہے. اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. جی خواہشات سے اپنے آپ کو روکا. اس نے تقاضا تو پیدا ہوا اور ہوگا، تقاضا نہ پیدا ہو ایسا نہیں ہو سکتا. جس دن آپ کے اندر سے خواہشات کے تقاضے ختم ہو گئے، آپ انسان نہیں فرشتے ہو جائیں گے. یہ فرشتوں کے مزاج میں اللہ نے رکھا ہے، ان کے وہاں تقاضا نہیں ہے. میں کہتا ہوں حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں کوئی نئی نویلی دلہن خوبصورت نوجوان لا کے بیٹھا دو، جبریل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور آپ خالی گزار دو سامنے سے تو دیکھو، جی ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کا تیر گھس جائے گا، چھوڑنے کو تیار نہیں. دیکھ لے کیسا سچ کے جا رہی. جی ہمارا حال یہ، اس لیے شریعت نے بند لگائے، روک لگائی. میں ایک مثال خالی دوں گا، ایک عضو کی مثال. اپنی طبیعت کے تقاضے کو روکنا. آنکھ نے تقاضا پیدا کیا، دیکھ لے، ناجائز ہے، نامحرم ہے، اجنبی عورت جا رہی ہے، اور طبیعت میں تقاضا پیدا ہوا دیکھنے کا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت اپنے آپ کو سمجھائے. خالی دیکھا نہیں، خالی لہر آئی ہے کہ کوئی تو ہے، لال پیلا کوئی ہے. جی اب تقاضا اندر سے پیدا ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھاؤ اپنے آپ کو، اپنی طبیعت کو سمجھاؤ. کائے کو تقاضا پیدا کرتا ہے؟ اگر بدصورت ہوئی، کالی کلوٹی ہوئی، ہاں ہے رنگین لباس میں، جی لیکن کالی کلوٹی ہے، بدصورت ہے، بڈھی ہے، جی تو خامخواہ کے لیے اسے دیکھ کر گناہ بے لذت کیوں مول لوں کہ دیکھنے کے بعد میں بھیچر کس پر نگاہ پڑ گئی ہے، تو گناہ بے لذت کیوں مول لوں؟ سمجھاؤ اپنے آپ کو. اور اگر خوبصورت نکل گئی، نوجوان نکل گئی، طبیعت کی نکل گئی، تو اپنے دل اور دماغ پر صدمہ لے کر اپنی دنیا اور آخرت کیوں برباد کر؟ لہذا نہیں دیکھوں گا. دو آدمی بیٹھے ہیں راستے پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد ہے
کہ راستوں پر بیٹھو تو راستوں کا حق ادا کرو. ان حقوق میں یہ بات بتلائی کہ راستے سے ہر گزرنے والے پر نگاہ مت ڈالو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون. اے نبی مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں. یغضوا من ابصارہم جی ویحفظوا فروجہم اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے. نگاہوں کا پست رکھنا یہ ابتدا ہے، شرمگاہوں کی حفاظت یہ انتہا ہے. نگاہوں کا بہکنا یہ ابتدا ہے، شرمگاہ کا آزاد ہو جانا یہ اس کی انتہا ہے. درمیان میں اور منزلیں گزرتی ہیں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ان کی طبیعتوں کے اور ان کے دلوں کے، ان کے قلوب کی، ان کی روح کی تزکیے کے لیے یہ سب سے اعلیٰ چیز ہے کہ دل پاک رہے گندگی سے. تو دو آدمی بیٹھے، دونوں کا اندازہ ہوا کہ کوئی آ رہی ہے، آ رہا نہیں بلکہ آ رہی ہے، لال پیلے زرق برق آ رہی. تقاضا دونوں کے اندر پیدا ہوا اس لیے کہ دونوں انسان ہیں. لیکن ایک نے کہا کہ نہ، میں اس تقاضے کو قربان کر دوں گا، اس تقاضے کا خون کر دوں گا، لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا. میرے اللہ نے منع کیا. میرے دوستو یقین جانیے تھوڑی دیر کا بوجھ اس کے اوپر آئے گا. بوجھ نہیں آئے گا ایسا نہیں، بوجھ آئے گا، اسی پر تو اجر ہے. لیکن اس بوجھ کے تھوڑا وقت گزرنے کے بعد وہ بھول جائے گا، اسے یاد بھی نہیں رہے گا. بات آئے گی ختم ہوئی، دیکھا ہی نہیں اس نے. اور دوسرے صاحب نے کہا کہ یار دیکھ لو کیا اللہ نے بنایا ہے یار، ذرا دیکھتے لے. اب نظر اٹھائی تو ہٹانے کو تیار نہیں. ابے کیا کر رہا؟ بولے پہلی نظر ہے، پہلی نظر. مولوی صاحب نے کہا تھا نا مفتی فیضان نے کہ پہلی نظر معاف ہے. جی اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، صحابہ نے تو سارے مسئلے حل کر دی کہ اللہ کے نبی سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک نظر پڑ جائے تو کیا کریں گے؟ فوراً نیچے کر لو، فوراً نیچے کر لو. جی اسے ڈالے رہنے کی اجازت نہیں، اور اگر نظر نہیں نیچی کی تو اب یہ پہلی نظر نہیں رہ گئی، اب دوسری تیسری چوتھی ہو گئی. جی بھر کے دیکھا، اب وہ نظروں کے راستے سے دماغ پر پہنچا، دل پر پہنچا. جی اور دل میں ایک کسک آ گئی، ایک سوچ پیدا ہو گئی. اذان ہوئی، مسجد میں پہنچ گئے، اللہ اکبر نیت باندھی اور اللہ کی تعریف کر رہے، سبحانک اللہم، اے اللہ آپ تو بہت پاک ہے. شیطان لا کر کے فوراً تصویر پیش کرتا ہے، ارے وہ جو ابھی دیکھے تو وہ زیادہ پاکیزہ ہے کہ اللہ پاکیزہ ہے. یہ دیکھ، وَبِحَمْدِكَ تعریف کے لائق ہے. شیطان کہتا پہلے اس کو دیکھ جو دیکھ کے آیا ہے، چھوڑ کس کے تذکرے میں لگائے. وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ اللہ کی حمد کر رہا ہے اور وہ تصویر اس کے دل اور دماغ پر ناچ رہی. کہہ رہا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو رب العالمین ہے. جی لیکن دل کیا کہہ رہا؟ یہ ہے تعریف کے لائق جو دیکھا ہے تو نے ابھی راستے پر. یہ تو ایک تصویر کا حال ہے. کھڑا ہے اسی کا خیال، رکوع میں ہے اسی کا خیال، سجدے میں ہے اسی کا خیال، قعود میں ہے اسی کا خیال. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. جی
بزمی تو سجدہ کردم ز زمین ز برآمد، تو مورا خراب کر دی بسجدہ ریائی۔ میں نے جب زمین پر سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی کہ تو نے اپنے اس سجدے سے مجھے ناپاک اور گندا کر دیا، اپنی ریاکاری کا سجدہ تو نے کیا ہے۔